جناب خلیل چشتی صابری صاحب اور جاوید چشتی صابری صاحب کہ وہ خوشیوں کے مرحلے کو تکمیل کو پہنچانے کے لیے ہمارے مہمانان خصوصی استاذ الفاظ حافظ قاری محمد شہاب الدین اعظمی صاحب، استاذ دارالعلوم حیدرآباد جید الفاظ مولانا حافظ صلاح الدین حسامی صاحب، صدر شعبہ حفظ دارالعلوم حیدرآباد متحرک عالم دین مولانا سید مصباح الدین حسامی صاحب، نائب ناظم جامعہ عائشہ صدیقہ البنات مولانا حافظ عمر محی الدین فیضی صاحب، سیکریٹری جمعیت علماء ٹولی چوکی کی حضرت حافظ صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے دست مبارک سے شال پوشی شایع اور گل پوشی کی جا رہی ہے۔ حضرت حافظ صاحب دامت برکاتہ العالیہ حافظ قاری محمد شہاب الدین اعظمی صاحب استاذ دارالعلوم حیدرآباد کو شایع پہنا رہے ہیں، گل پوشی کر رہے ہیں، اس کے بعد انہیں حضرت حافظ صاحب کے دست مبارک سے مومنٹو دیا جائے گا۔ حضرت حافظ صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے دست مبارک سے استاذ الفاظ حافظ قاری محمد شہاب الدین اعظمی صاحب استاذ دارالعلوم حیدرآباد کو مومنٹو پیش کیا جا رہا ہے۔ حضرت حافظ صاحب کے دست مبارک سے حافظ قاری محمد شہاب الدین اعظمی صاحب استاذ دارالعلوم حیدرآباد مرکز خدمت خلق کا مومنٹو حوالے کیا جا رہا ہے۔ اب آئیے حضرات جید الفاظ مولانا حافظ صلاح الدین حسامی صاحب، صدر شعبہ حفظ دارالعلوم حیدرآباد کو حضرت حافظ صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے دست مبارک سے شایع پہنایا جا رہا ہے اور حضرت حافظ صاحب کے دست مبارک ہی سے گل پوشی کی جا رہی ہے اور انہیں بھی حضرت حافظ صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے جہاں وہ علماء کا احترام کرتے ہیں، انہیں باوقار انداز میں ان کا استقبال کرتے ہیں، تو تحفے تحائف دینے میں بھی حضرت حافظ صاحب کا ایک ریکارڈ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ علماء اکرام کی جس طریقے سے پذیرائی کی جا رہی ہے۔ مولانا حافظ صلاح الدین حسامی صاحب صدر شعبہ حفظ دارالعلوم حیدرآباد کو حضرت حافظ صاحب دامت برکاتہ العالیہ اپنے دست مبارک سے دستی گھڑی پہنا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ حافظ قاری محمد شہاب الدین اعظمی صاحب استاذ دارالعلوم حیدرآباد کو بھی دستی گھڑی پہنائی جا رہی ہے۔ اب آئیے حضرات متحرک و فعال عالم دین مولانا سید مصباح الدین حسامی صاحب، نائب ناظم جامعہ عائشہ صدیقہ البنات مصری گنج حیدرآباد کو حضرت حافظ صاحب کے دست مبارک سے شایع پہنایا جا رہا ہے۔ مصباح الدین مولانا مصباح الدین حسامی صاحب انتہائی فعال اور متحرک عالم دین کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں، حضرت حافظ صاحب کے دست مبارک سے ان کو شایع پہنایا جا رہا ہے، ان کی گل پوشی کی جا رہی ہے اور انہیں بھی مومنٹو سے سرفراز کیا جا رہا ہے۔ اب مولانا حافظ عمر محی الدین فیضی صاحب، سیکریٹری جمعیت علماء ٹولی چوکی کو حضرت حافظ صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے دست مبارک سے شایع پہنایا جا رہا ہے، گل پوشی کی جا رہی ہے اور انہیں بھی مرکز خدمت خلق کے لوگوں پر مشتمل مومنٹو حضرت حافظ صاحب کے دست مبارک سے حوالے کیا جا رہا ہے۔ حضرت حافظ صاحب کے دست مبارک سے مولانا حافظ عمر محی الدین فیضی صاحب سیکریٹری جمعیت علماء ٹولی چوکی کی گل پوشی کی گئی اور انہیں مومنٹو سے سرفراز کیا جا رہا ہے۔ طلباء عزیز مدرسہ صفوہ جنہوں نے تکمیل حفظ قرآن مجید کی سعادت حاصل کی ہے، عزیزم محمد محافظ الدین بن احمد علی صاحب اور عزیزم عبداللہ صدیقی بن ابو بکر صدیقی صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں حضرت حافظ صاحب کے طلباء عزیز مدرسہ صفوہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں حضرت حافظ صاحب کے دست مبارک سے انہیں بلیزر پہنایا جا رہا ہے۔
حضرات حافظ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا یہ احساس ہے کہ حفاظ اکرام کو حقیر نظر سے نہ دیکھا جائے. حفاظ اکرام کا درجہ بہت بڑا ہے. حفاظ اکرام کی یہ سعادت ہے کہ وہ اپنے ساتھ پشتوں کی شفاعت کے ضامن ہیں. حضرت حافظ صاحب یہ چاہتے ہیں کہ حفاظ اکرام کو جب بھی مدرسہ صفا کی طرف سے تکمیل حفظ قرآن کا مرحلہ آتا ہے، حضرت حافظ صاحب ان طلباء کی ایسی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ دیکھنے والا ششدر رہ جاتا ہے کہ کیا ایسی بھی حفاظ کی پذیرائی کی جاتی ہے. جی ہاں، جب اللہ نے حضرت حافظ صاحب کو اپنا انتخاب بنایا ہے تو وہ تمام چیزیں دی ہیں جو لوگوں کو یہ درس دیتی ہے کہ حفاظ کی یا علماء کی کیسی پذیرائی کی جائے، کیسے انہیں عزتیں دی جائیں. آپ دیکھ رہے ہیں مدرسہ صفا کے طلباء عزیز محمد محافظ الدین سلمہ اور عبداللہ صدیقی سلمہ کو حضرت حافظ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے دست مبارک سے بلیزر پہنایا گیا ہے. کوئی باپ بھی اپنے بیٹوں کے ساتھ اتنا مشفقانہ انداز میں پیش نہیں آتا ہوگا جتنا حضرت حافظ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو ہم اپنے مریدین کے ساتھ اور اپنے مدرسے کے طلباء کے ساتھ دیکھتے ہیں، جس کی ایک جھلک آپ کو نظر آ رہی ہے. حضرت حافظ صاحب دامت برکاتہم العالیہ مدرسہ صفا کے تکمیل حفظ قرآن کرنے والے ان دو خوش نصیب طلباء کو بلیزر پہنا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کی گلپوشی عمل میں آئے گی. اب حضرت حافظ صاحب کے دست مبارک ہی سے ان کی دستار بندی کی جائے گی. بے لوث طریقے سے حضرت حافظ صاحب کا یہ عمل لوگوں کو یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ حافظ صاحب نے کتنے پیسے لیے ہیں، کتنا ان کے پیچھے جی نہیں. حضرت حافظ صاحب دامت برکاتہم العالیہ سالانہ بغیر کسی فیس کے ان بچوں کو پڑھاتے ہیں. ان کا خرچہ کھانے پینے رہنے سالانہ 60 سے 70 ہزار روپے ایک بچے کے پیچھے لگتے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں جب وہ تکمیل حفظ قرآن کرتے ہیں تو کس طرح انہیں پوری عزتوں کے ساتھ پورے احترام کے ساتھ تاکہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ حفظ قرآن کرنے والا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا رتبہ اس کا مرتبہ بہت بڑا ہے. اور اسی مرتبے کو دیکھ کر حضرت حافظ صاحب دامت برکاتہم العالیہ انہیں یہ اعزاز سے سرفراز کرتے ہیں. انہیں بلیزر پہنا رہے ہیں، انہیں دستار بندی کی گئی ہے اور انہیں دستی گھڑی کا ایک تحفہ بھی دیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ بڑی خوبصورت دستی گھڑی گولڈن کلر کی گھڑی جو ان کے ہاتھوں پہ چمکے گی. یہ جس طریقے سے حفظ قرآن کر کے چمک رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مستقبل کو بھی جس طرح چمکائے گا حضرت حافظ صاحب کی دعاؤں سے. آج ان کو وہی ایسی گھڑی چمکی پہنائی جا رہی ہے چمک والی، اور ان کے ساتھ انہیں قرآن مجید کا ایک خوبصورت تحفہ بھی حضرت حافظ صاحب کے دست مبارک سے دیا جائے گا. ان کی گلپوشی کی جائے گی. حفصہ کی ہوتی نا، جب حفصہ کی ہوتی ہے تکمیل ہو جائیں گے. یہ مرحلہ حفصہ کی جب کریں گے خدا عموماً حفاظ اکرام بہت لوگ ایسی نظر سے دیکھتے ہیں کہ ان کا کوئی بھی انگریزی میڈیم سے اگر کوئی پروفیسر یا کوئی دانشور پڑھا ہوا ہے تو اس کا بڑا احترام کیا جاتا ہے. لیکن حضرت حافظ صاحب نے قوم و ملت کو یہ احساس دلانے کی کوشش کی ہے کہ حفاظ اکرام کا مرتبہ کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے. حضرت حافظ صاحب اپنی اس مسند سے یہی درس دیتے ہیں لوگوں کو کہ دیکھو میں بھی ایک حافظ قرآن ہوں. اللہ نے مجھے جو عزتوں سے نوازا ہے وہی عزتیں میرے مدرسے سے پڑھ کر جانے والے حفاظ کو بھی اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. اور یہی عزتیں آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے حضرت حافظ صاحب دامت برکاتہم العالیہ مدرسہ صفا چبوترا سے فارغ ہونے والے تکمیل قرآن مجید کرنے والے ان طلباء کو ان طلباء کی گلپوشی کر رہے ہیں. ان کی دستار بندی کی گئی ہے، انہیں بلیزر پہنایا گیا ہے اور پھر انہیں خوبصورت دستی گھڑی پہنائی گئی
اور کعبۃ اللہ شریف کے ماڈل پر مشتمل قرآن مجید کا خوبصورت تحفہ حضرت حافظ صاحب کے دست مبارک سے انہیں پہنایا جائے گا، انہیں دیا جائے گا، اور پھر ایک سند بھی مدرسہ صفہ کی طرف سے تکمیل حفظ قرآن کے ضمن میں انہیں عطا کی جائے گی۔ سبحان حضرت حافظ صاحب کے دست مبارک سے قرآن مجید کا کعبۃ اللہ شریف کے ماڈل پر مشتمل تحفہ مدرسہ صفہ چبوترا کے طالب علم جنہوں نے تکمیل حفظ قرآن کی ہے، اور ایک تسبیح کا تحفہ بھی حضرت حافظ صاحب کے دست مبارک سے دیا گیا ہے۔ ایک تحفہ اللہ کی توحید کا درس دیتا ہے، تو دوسرا تحفہ جو گنبد خضرا پر ماڈل پر مشتمل ہے وہ محبت رسول کی تعلیم دیتا ہے، محبت رسول کا ایک پیغام دیتا ہے۔ وہی تحفہ مدرسہ صفہ کے طالب علم کو جنہوں نے تکمیل حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی ہے، حضرت حافظ صاحب کے دست مبارک سے انہیں دیا جا رہا ہے، اور ایک تسبیح بھی حضرت حافظ صاحب کے دست مبارک سے انہیں عطا کی گئی ہے۔ اب انہیں سند بھی دی جائے گی۔ خلیل بھی بھول کے دیجئے، خلیل بھی فوٹو میں آ جاتے ہیں۔ حضرت حافظ صاحب کے دست مبارک سے ان طلباء کو سند بھی عطا کی جائے گی۔ مدرسہ صفہ حیدرآباد سند تکمیل حفظ قرآن مجید عزیزم عبداللہ صدیقی اور عزیزم محمد محافظ الدین بن احمد علی صاحب، حافظ قاری محمد شہاب الدین اعظمی صاحب استاذ دارالعلوم حیدرآباد کے ہاتھوں مدرسہ صفہ کے حفظ قرآن کی تکمیل کرنے والے ان دو خوش نصیب طلباء کو یہ سند تکمیل حفظ قرآن کی سند عزیزم عبداللہ صدیقی بن ابو بکر صدیقی کو جناب شہاب مولانا حافظ قاری محمد شہاب الدین اعظمی صاحب استاذ دارالعلوم حیدرآباد کے ہاتھوں سند عطا کی جا رہی ہے۔ اب جید الحفاظ مولانا حافظ صلاح الدین حسامی صاحب صدر شعبہ حفظ دارالعلوم حیدرآباد کے ہاتھوں عزیزم محمد محافظ الدین احمد علی صاحب تکمیل حفظ قرآن کی سند دی جا رہی ہے۔ حضرات یہ تو حفاظ کرام کی گلپوشی ہو گئی ہے، اور اب ایوان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں نعتیہ اشعار پیش کرنے والے ان شعراء کرام کو جو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پہ عمل کرتے ہیں، ان کو حضرت حافظ صاحب کے دست مبارک سے گلپوشی کی جائے گی۔ ڈاکٹر قاری طیب پاشا قادری صاحب کو سب سے پہلے حضرت حافظ صاحب کے دست مبارک سے شال پوشی کی جائے گی۔ ڈاکٹر قاری طیب پاشا قادری صاحب کی حضرت حافظ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے دست مبارک سے شال پوشی اور گل پوشی کی جا رہی ہے۔ حضرت حافظ صاحب ڈاکٹر قاری طیب پاشا قادری کی خدمات کو خراج پیش کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ 35 سال سے وہی آواز ہے، وہی درد ہے، وہی نعت ہے، اور وہی طیب پاشا قادری صاحب ہے۔ اب انہیں مبارکباد دیتے عبداللہ
حضرات ان دو خوش نصیب طلباء کو جنہوں نے تکمیل حفظ قرآن کی ہے، حافظ قاری محمد شہاب الدین اعظمی صاحب استاذ دارالعلوم حیدرآباد، ان دو طلباء کو تکمیل قرآن کرائیں گے، اور مولانا حافظ صلاح الدین حسامی صاحب صدر شعبہ حفظ دارالعلوم حیدرآباد مختصر سا خطاب فرمائیں۔ دعا بھی مولانا حافظ صلاح الدین حسامی صاحب ہی فرمائیں۔ اس مرحلے کی تکمیل کے بعد مولانا سید مصباح الدین حسامی صاحب نائب ناظم جامعہ عائشہ صدیقہ البنات کا بھی خطاب ہوتا ہے۔ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في ظلال وعيون إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. آپ سب کو حافظانہ مبارک ہو. میں بڑے ادب و احترام سے سلام عرض کرتا ہوں حافظ و قاری عبد المقتدر قریشی صاحب نقشبندی چشتی اور اسٹیج پر رونق افروز علماء اکرام حفاظ اکرام اور سامعین اعظام الحمدللہ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسی مجلس میں آنے کی توفیق عطا فرمائی کہ جس مجلس میں
اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے، اور جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ اللہ رب العزت کے فرشتے اس مجلس کو، اس محفل کو گھیر لیتے ہیں۔ معزز سامعین، دنیا میں مختلف مجلسیں لگتی ہیں، کہیں کچھ محفل ہے، کہیں کچھ محفل ہے، لیکن اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن کی محفل، نعت شریف کی محفل، وعظ و نصیحت کی محفل، روحانی علاج و معالجے کی محفل میں شرکت کی اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ عزیزان گرامی، حضرت حافظ عبد المقتدر قریشی صاحب مدد ذلہ العالی ادام اللہ فیض و برکاتہ کی کتنی ہی تعریف کی جائے کم ہے کہ بے شک اللہ رب العزت جس سے چاہتا ہے کام لے لیتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، خیر الناس من انفعهم للناس، بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ آپ دیکھیے ماشاءاللہ حضرت حافظ صاحب کی جو خدمات ہیں، ایک رخ پر نہیں بلکہ کئی لائن پر اللہ پاک نے آپ سے خدمات لے رہا ہے، اپنے مخلوق کی خدمت حضرت حافظ صاحب سے اللہ پاک لے رہا ہے، چاہے وہ درس و تدریس کی لائن سے ہو، چاہے وہ وعظ و نصیحت کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ روحانی علاج معالجہ کے اعتبار سے، ہما جہت خدمات الحمدللہ حافظ صاحب سے اللہ پاک لے رہا ہے، اور ایک کثیر جمع غفیر آپ سے مستفید ہو رہا ہے، فیضیاب ہو رہا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جتنے حاضرین ہیں ان سب کی حاضری کو اللہ قبول فرمائے، اور حضرت حافظ صاحب کی عمر میں اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے، حاسدوں کے حسد سے فرمائے، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرمائے، شریروں کی شرارت سے محفوظ فرمائے، نظر بد سے محفوظ فرمائے، اور حافظ صاحب کے فیض کو اللہ پاک تا حیات جاری و ساری فرمائے۔ الحمدللہ مدرسے صفا کے اب تک کئی طلبہ تکمیل حفظ قرآن کی سعادت سے مالا مال ہوئے۔ ہمارے سامنے اس وقت میں یہ دو ایسے حافظ قرآن ہیں جو ماشاءاللہ جید حافظ قرآن ہیں، جنہوں نے ایک بیٹھک میں منزل سنائی ہے اور 7 دن میں مکمل 7 منزلیں سنائی ہیں۔ یہ بڑی ہمت کی بات ہے۔ بہت سارے حفاظ مدرسوں سے فارغ ہو رہے ہیں، لیکن ایسے حفاظ جن کو قرآن مجید یاد ہو اور ایک ایک منزل سنانے کی ان کے اندر طاقت ہو، ایسی یادداشت ہو، الحمدللہ یہ بہت ہی کم ایسے دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک یہاں سے ہر فارغ ہونے والے حافظ قرآن کو اسی طرح بلکہ اس سے اچھے ایک بیٹھک میں مکمل قرآن سنانے کی سعادت اللہ پاک عطا فرمائے۔ اور حافظ صاحب نے ابھی فرمایا ہے کہ انشاءاللہ آئندہ سال حافظ و قاری مولانا سید مصباح الدین صاحب دامت برکاتہم کی زیر نگرانی میں انشاءاللہ اللہ کی امید ہے کہ آئندہ سال ان دنوں میں ایسے حفاظ یہاں پر تیار ہوں گے جو ایک بیٹھک میں الحمدللہ قرآن مجید سنانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ الحمدللہ
اللہ پاک کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ قرآن مجید یہ اللہ کا ایسا کلام ہے کہ یہ ساری دنیا کے اندر سب سے زیادہ اس کی تلاوت کی جاتی ہے. یہ ایسا کلام ہے کہ جو اس کو حفظ کرتا ہے اس کو حافظ قرآن کہا جاتا ہے. جو اس کو پڑھاتا ہے وہ معلم کہلاتا ہے, معلم قرآن کہلاتا ہے. جو اس قرآن مجید کی تفسیر بیان کرتا ہے تو وہ مفسر ہوتا ہے. قرآن مجید کی جو تشریحات کرتے ہیں, معنی مفہوم جو بیان کرتے ہیں, ان کو عالم دین کہا جاتا ہے. جو قرآن مجید کے ذریعے سے علاج معالجہ کرتے ہیں ان کو روحانی ماہر عملیات کہا جاتا ہے. اس لیے کہ قرآن یہ اللہ کا ایسا کلام ہے جس کے اندر اللہ پاک نے جہاں پر بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ ہدایت پر لانے کا ذریعہ اس میں رکھا ہے, اور وہیں پر ایسے بے انتہا پریشان اور مجبور و بے کس لوگ جو کئی ڈاکٹروں کے پاس اپنا علاج معالجہ کرا کر تھک جاتے ہیں لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے اور اللہ کے اس کلام پاک سے فیضیاب ہوتے ہیں. اور ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اس قرآن مجید کی آیتوں میں اللہ پاک نے شفا بھی رکھی ہے, روحانی شفا بھی ہے. جہاں پر روحانی علاج ہے وہیں پر جسمانی علاج بھی اللہ پاک نے اس کے اندر رکھا ہے. اس لیے آپ نے دیکھا کہ اس در سے, اس مرکز خدمت خلق سے روزانہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں سے علاج معالجے کے ذریعے سے صحت یابی حاصل کرتے ہیں. اور اسی طرح سے اس مدرسے صفا سے روزانہ کئی طلبہ قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے سے اپنے دلوں کو منور کر رہے ہیں. محترم سامعین کرام, اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن اللہ کا ایسا کلام ہے, کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس. بے شک یہ ایسی کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا. یہ کسی انسان کی تعریف بھی نہیں ہے, یہ کسی انسان کی لکھی ہوئی نہیں ہے, یہ کسی انسان کے اپنے دل سے بنائی ہوئی کتاب نہیں ہے, بلکہ اللہ رب العزت اپنے پاک کلام میں اپنے زبان اقدس سے, لسان اقدس سے اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک, بے شک ہم نے آپ کی طرف اس کتاب کو بھیجا ہے, نازل کیا ہے. کس کی طرف؟ آقا نامدار سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ پاک نے اس قرآن مجید کو نازل فرمایا. اور آئیے فرمایا لتخرج الناس من الظلمات الى النور, کہ اس قرآن کا مقصد یہ ہے کہ بھٹکی ہوئی انسانیت کو گمراہی کے دلدل میں پھنسی ہوئی انسانیت کو نور ہدایت کی طرف لایا جائے, روشنی کی طرف لایا جائے, ایمان کی روشنی کی طرف لایا جائے, جنت کی طرف لایا جائے. کہ یہ اللہ کا کلام ایسا کلام ہے کہ اس سے وہ لوگ فیضیاب ہوتے ہیں جو اس قرآن مجید کی آیتوں میں غور و فکر کرتے ہیں اور اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کو اس سے ایمان کا نور حاصل ہوتا ہے, گمراہیوں سے وہ نکلتا ہے اور شیطانی راستوں سے اللہ پاک اس کو نجات عطا فرماتے ہیں. لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم, اپنے رب کی اجازت سے الى صراط العزیز الحمید, اس تعریف کیے ہوئے رب کے سیدھے راستے کی طرف اللہ رب العزت ہدایت عطا فرماتے ہیں. تو معزز سامعین کرام, یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے کہ ساری دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی کتاب کے کوئی حافظ ہے تو قرآن مجید کے حفاظ کروڑوں کی تعداد. آپ اندازہ لگائیے کہ دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کے اس کی کثیر تعداد میں حافظ قرآن. معزز سامعین کرام, قرآن مجید کے حفظ کرنے والے یہ اللہ کے خاص مہمان ہیں, یہ اللہ کے خاص مقرب بندوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سرٹیفکیٹ ہے, سند ہے کہ ان لوگوں کے لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں.
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سچ بولنے والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے سب سے زیادہ بہترین اور خیر کا لفظ جس کے لیے استعمال ہوا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظ کرام کے لیے قرآن مجید کی خدمت کرنے والوں کے لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن مجید پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، قرآن مجید سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ الحمدللہ مرکز خدمت خلق میں جہاں پر روحانی علاج کیا جاتا ہے وہیں پر سینکڑوں بچوں کو یہاں پر روزانہ قرآن مجید کی تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ قرآن مجید ایسا اللہ کا کلام ہے جس کے اندر ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا اعلان ہے، اور پھر جو اس راہ پر چلے گا قرآن مجید کے احکامات پر چلے گا اللہ پاک اس کو تقوی اور طہارت کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اور متقین کے لیے جیسا کہ ابھی حافظ شہاب الدین صاحب نے حفاظ کرام کو جو رکوع تلاوت فرمایا ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے متقین کے لیے انعامات کا اعلان فرمایا، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ سے ڈر کر برائیوں سے بچتے ہیں، شراب سے، نشے سے، جوے سے، زناکاری سے، بدکاری سے، چوری ڈکیتی سے، ہر برے عمل سے محض اس لیے وہ اپنے آپ کو روکتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ جو اس خوف سے، گناہوں سے بچ جائے اس کو متقی کہا جاتا ہے، اور اس ڈرنے پر، اس تقوی اور طہارت کے راستے پر چلنے کا انعام کیا ملے گا؟ اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا، قیامت تک اعلان ہوتا رہے گا، ان المتقین فی ظلال وعیون، کہ بے شک جو متقی لوگ ہیں اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے یعنی آرام دہ چھاؤں کے یعنی ایسی چھاؤں ان کے لیے ہے کہ جہاں پر کسی قسم کی کوئی چھت نہیں ہوگی، جہاں پر انسان یعنی سائے کے لیے تڑپ جائے گا۔ آپ اس منظر کو یاد کیجئے کہ جب سورج بالکل قریب ہوگا اور لوگوں کے دماغ جس طرح سے ہانڈی میں پانی پکتا ہے اس طرح سے اس گرمی کی شدت سے ان کے دماغ پکیں گے، تو اس وقت میں جو اللہ پاک سایہ عطا فرمائیں گے تو وہ سایہ کا ذکر یہاں پر کیا گیا کہ متقین کو اللہ پاک کو سایہ عطا فرمائیں، وہ عیون، اور ان کے لیے چشمے ہوں گے اور نہریں ہوں گی۔ مثل الجنت التي وعد المتقون، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، پنج وقت نماز پڑھنے والے ہیں، گناہوں سے بچنے والے ہیں، حفاظ کرام ہو، علماء کرام ہو یا عوام الناس ہو، ان سب کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کے لیے مثل الجنت التي وعد المتقون، متقیوں کے لیے اللہ پاک نے ایسی جنت کا وعدہ کیا ہے، فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذة للشاربین وانہار من عسل مصفى ولہم فیہا من کل الثمرات ومغفرۃ من ربہم۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت کی جانب سے انعامات کی برسات ہے کہ ان کے لیے ایسی نہریں عطا کی جائیں گی کہ میٹھے پانی کی نہریں ہوں۔ دنیا کے اندر مختلف پانی آپ کو ملتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ ایسا پاک اور صاف و شفاف پانی ہوگا کہ جس کے اندر کسی قسم کی کوئی بدمزگی نہیں ہوگی۔ من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه، دودھ کی نہریں اللہ تعالیٰ بہا دیں گے آپ کی جنت کے سامنے سے۔ جس طرح سے اللہ پاک نے ہمیں اللہ کے گھر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، خدا کرے کہ اللہ پاک اسی طرح سے ہمیں جنت میں بھی جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس جنت میں جو اللہ پاک دینے کا وعدہ کیا ہے وہاں پر پانی کی نہر بہ رہی ہے، چشم دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا من لبن لم يتغیر طعمه، ایسا پاکیزہ اور ایسا صاف و شفاف دودھ ہوگا جس کے اندر کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی۔ پھر آئیے فرمایا من خمر لذة للشاربین، بہترین اعلیٰ قسم کی شراب ہوگی، یہ دنیا کی شراب نہیں جس کے پینے کے بعد انسان بہک جاتا ہے، بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، بہکی باتیں کرتا ہے، لیکن جنت کی جو شراب ہوگی وہ اعلیٰ قسم کی شراب ہوگی، اس کے اندر لذت ہوگی، ایسا مزہ ہوگا
کہ دنیا میں کسی انسان نے ایسی لذت کی شراب کبھی پی نہیں ہوئی. من خمر لذت للشاربین وانہار من عسل مصفى. اللہ پاک نے فرمایا کہ ان متقیوں کے لیے، ان پنج وقتہ نمازیوں کے لیے، ان گناہوں سے بچنے والوں کے لیے اللہ پاک شہد کی نہر بہا دے. ایک دو شیشے حاصل کرنے کے لیے انسان قیمت ادا کرتا ہے، لیکن اللہ رب العزت مفت کے اندر شہد کی نہریں بہا دیں گے اور اس کے علاوہ اور بھی میوہ عطا فرمائیں گے. تو یہ چند روزہ زندگی ہے. ہمارے حافظ صاحب کی انشاءاللہ گفتگو ہوگی. میں مختصر اپنی بات کو کرتے ہوئے ختم کرتا ہوں کہ عزیزان گرامی دیکھیے یہ دنیا ایک مختصر سی چیز ہے. یعنی یوں سمجھے کہ پورا سمندر ہے اور ان میں سے ایک گلاس پانی آپ نے نکال لیا، تو یہ ایک گلاس پانی جو سمندر سے آپ نے لیا ہے یہ دنیا کی زندگی ہے، اور بقیہ پورا سمندر یہ آخرت کی زندگی ہے. اور آخرت میں صرف دو ہی مقام ہوں گے، یا تو جنت ہوگی یا جہنم ہوگی. اور اللہ پاک نے فرمایا کہ فمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون. کیا مومن اور فاسق دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ لا یستوون، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. پھر آگے اللہ نے فرمایا اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے تو اللہ پاک اس کے بدلے میں ان کو ایسی جنت عطا فرمائے گا. یہ ان کے اعمال کی مہمان نوازی ہوگی. جیسے حافظ صاحب نے مہمانوں کے ساتھ جو اکرام و اعزاز کیا ہے، اسی طرح سے اللہ رب العزت اس سے کہیں زیادہ اعزاز و اکرام اللہ پاک ان نیک بندوں کے ساتھ کرنے والے ہیں، جس کا ذکر اللہ نے فرمایا اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأوى، کہ ان کا ٹھکانہ جنت ہوگا. اگر کوئی جنت چاہتے ہیں تو اللہ پاک نے اس کا راستہ بتلا دیا کہ ایمان لاؤ اور ایمان کے تقاضے پر عمل کرو، نیک اعمال کرو، تو اس کے صلے میں کیا ملے گا؟ جنات المأوى، کہ تمہارا گھر جنت ہوگا. یہ کیوں ملے گا؟ نزلا بما كانوا يعملون. یہ وہ اعمال کی مہمان نوازی ہے جو دنیا میں ہم نے کیا ہے. اور آگے ارشاد فرمایا واما الذین فسقوا فمأواهم النار. بہرحال وہ لوگ جو دنیا کے اندر فسق و فجور میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، بے نمازی کی زندگی گزارتے ہیں اور عیاشی کی زندگی گزارتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں اپنی بیویوں پر، اپنی اولاد پر یا عوام پر، جو بھی ظلم زیادتی کرتے ہیں، ایسے تمام فاسق اور فاجر لوگوں کا انجام اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ. ان کا گھر دوزخ ہوگا. اور اس دوزخ سے بچنے کے لیے دنیا میں جس طرح سے مار سے بچنے، سزا سے بچنے کے لیے انسان ادھر ادھر بھاگتا ہے، اسی طرح سے دوزخ سے بھاگنے کی کوشش کرے گا. لیکن رب تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ. کہ چاروں طرف سے فرشتے دوزخ کی آگ میں ڈھکیلتے رہیں گے اور کہیں گے کہ جس عذاب کا تم مذاق اڑاتے تھے، جس عذاب کو تم دل لگی سمجھتے تھے، آج اس کا مزہ چکا. تو معزز سامعین اکرام، عزیزان گرامی، یہ اللہ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ پاک نے حافظ صاحب کی شخصیت کے ذریعے سے کئی لوگوں کو اس راہ کی طرف، جنت کی راہ کی طرف بلا رہا ہے اور لوگ اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت حافظ صاحب کے اس فیض کو جاری و ساری فرمائے اور تمام حاضرین کو اللہ پاک یعنی ایمان کی اور عمل صالح کی دولت سے مالا مال فرما کر آخرت میں ہمیں جنت المأوى عطا فرمائے اور دوزخ کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. حافظ صاحب حضرات یہ تھے جید الفاظ مولانا حافظ صلاح الدین حسامی صاحب سر شعبہ حفظ دارالعلوم حیدرآباد جو اپنے بصیرت افروز خطاب سے ہمیں محظوظ کر رہے تھے. آئیے حضرات اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں حیدرآباد کے انتہائی متحرک و فعال عالم دین مولانا سید مصباح الدین حسامی صاحب، نائب ناظم جامع عائشہ صدیقہ للبنات مصری گنج حیدرآباد سے، کہ وہ اپنے خطاب سے سرفراز کریں. یہ دے دیجیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وکفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سزاوار ہیں لاکھوں درود و سلام کا نذرانہ ہو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام الانبیاء خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا حضرات گرامی یہ نورانی محفل ان دو حفاظ اکرام کی شان میں سجائی گئی ہے یہ وہ نورانی محفل ہے جس کا تعلق قرآن مجید سے حضرات آج ہم جس محفل میں شریک ہیں یہ وہ محفل ہے کہ اس محفل میں اللہ تبارک و تعالی تکمیل قرآن مجید کے بعد جو دعائیں کرتے ہیں وہ دعائیں اللہ پاک قبول فرماتے ہیں جب دعا ہوتی ہے ہم کو چاہیے کہ ہم بہت ہی دل کی گہرائیوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری اپنی ساری ضروریات کو مانگیں دنیا کی اور آخرت کی بھلائیوں کو مانگیں حضرات گرامی چونکہ ہمیں حافظ صاحب کو سننا ہے حافظ صاحب نے فرمایا کہ کیونکہ حافظ صاحب نے فرمایا کہ بھئی آپ بھی کچھ فرما دیجئے تو بس میں حافظ صاحب کے حکم پہ آپ حضرات کے سامنے آ گیا ہوں ایک دو باتیں آپ حضرات سے قرآن مجید جو آیت تلاوت کی گئی ہے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ یعنی جب قرآن مجید کو ہم پڑھیں گے سب سے پہلے ہمارے ذہن کو یہ صاف کر لینا چاہیے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ذرہ برابر شک نہیں ہے لا ریب فیہ ھدی للمتقین اور متقین کے لیے ہدایت ہے دوسری جگہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم نے ہی قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں حفاظت ان علماء ان حفاظ کے ذریعے ہو رہی ہے آج ہم دنیا میں دیکھیں کہ اگر کسی چیز کی نسبت کسی چیز سے ہو جاتی ہے کسی چھوٹی چیز کی نسبت بڑی چیز سے ہو جاتی ہے تو اس کا مقام بھی بہت بڑا ہو جاتا ہے اگر کوئی پتھر مسجد کا ہو ایک پتھر گھر کا ہوتا ہے مسجد کے پتھر کو ہم اگر ہم کبھی شہید کرنے کے لیے نکالتے ہیں تو اس پتھر کو ہم اپنے آنکھوں سے لگاتے ہیں ہونٹوں سے چومتے ہیں ادب احترام سے بازو رکھتے ہیں لیکن ایک وہ گھر کا پتھر ہوتا ہے اس کو ہم اپنے پیروں سے مار کے دور کر دیتے ہیں لیکن نسبت اس پتھر کی اللہ کے گھر سے ہو گئی ہے اس لیے اس پتھر کا مقام اور مرتبہ اونچا ہو گیا ہے ایک پیپر وہ ہوتا ہے اس کو ہم ٹشو پیپر کہتے ہیں ہم اس کو اپنے ہاتھ پھوچ کر ہم جہاں چاہیں اس کو ڈال دیتے ہیں ڈسٹبن میں ڈال دیتے ہیں لیکن ایک وہ کاغذ کا پرزہ ہے ایک وہ کاغذ کا ٹکڑا ہے جس کے اوپر اللہ کا مبارک نام لکھا ہوا ہوتا ہے اگر ہمیں کہیں نظر آ جاتا ہے تو ہمارے قدم آگے نہیں بڑھتے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہم اس پرزے کو اللہ کے نام کو دیکھ کے اللہ کے کلام کو دیکھ کے اس پرزوں کو ہم اپنے ہاتھوں سے اٹھاتے ہیں اپنے ہونٹوں سے لگاتے ہیں اپنے لبوں سے چومتے ہیں آنکھوں سے لگاتے ہیں اپنے سر پہ رکھ کر اس کو ہم اونچا مقام عطا کرتے ہیں کیوں کہ اس پیپر کی نسبت اللہ کے کلام سے ایک پیپر تھا ٹیشو ڈسٹبن میں ڈال دیے کوئی حقیقت نہیں لیکن ایک چھوٹا سا پرزہ اللہ کا مبارک
مبارک نام، اللہ کا مبارک کلام اس پہ آ جاتا ہے تو نسبت اس کی بدل جاتی ہے۔ پرزہ چھوٹا ہوتا ہے لیکن نسبت اللہ کے کلام سے ہے، اس لیے اس پرزے کی نسبت بھی اونچی ہوگی۔ ایک کپڑا ہوتا ہے ہم اور آپ استعمال کرتے ہیں، چولہے میں استعمال کرتے ہیں، میکینک لوگ استعمال کرتے ہیں، کالا کلوٹا ہوتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، لیکن ایک وہ کپڑا ہوتا ہے جو قرآن مجید کو جس سے لپٹا جاتا ہے، جس کو جوزدان کہتے ہیں۔ جب میکینک کا کپڑا، چولہے کے پاس کا کپڑا ہمیں ہاتھوں کو لگتا ہے تو ہم اس کو پیر سے دور کر دیتے ہیں، لیکن جہاں قرآن مجید سے چمٹا ہوا جوزدان ہمیں مل جاتا ہے کہیں، ہم اس کو ادب احترام سے اٹھاتے ہیں، ہم اپنے آنکھوں سے لگاتے ہیں، سر پہ رکھتے ہیں اور اس کو اونچا مقام عطا فرماتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کپڑے کی نسبت قرآن مجید سے ہے۔ اب تھوڑا ہم آگے بڑھتے ہیں، دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں، دنیا کے اندر بہت سارے سینے ہیں جو اپنے زندگی گزار رہے ہیں، لیکن سارے سینوں میں وہ سینے افضل ہیں جن سینوں میں اللہ کے کلام کی نسبت لگتی ہے۔ قرآن مجید کی نسبت جن سینوں سے لگ جائے وہ سینے سارے سینوں سے افضل ہو جاتے ہیں، جن ہاتھوں کو قرآن مجید کی نسبت لگ جائے وہ ہاتھ سارے ہاتھوں سے افضل ہو جاتے ہیں، جس زبان کو قرآن مجید کی پڑھنے کی توفیق مل جائے وہ زبان سارے زبانوں سے افضل ہو جاتے ہیں، جن آنکھوں کے اللہ کے کلام کو دیکھنے کی نسبت ہو جائے وہ آنکھیں سارے آنکھوں سے افضل ہو جاتے ہیں، وہ کان جو اللہ کے کلام کو سنتے ہیں سارے کانوں سے وہ کان افضل ہو جاتے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ نسبت ہے۔ نسبت بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ آج ہم اس محفل میں جہاں ہم شریک ہیں، اس محفل کی نسبت بھی قرآن مجید سے، اس محفل کی نسبت بھی اللہ کے کلام سے ہے۔ جہاں ہماری محفلیں دوسری طرف ہم جاتے ہیں، ہوٹلوں میں جاتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں، دوست احباب میں جاتے ہیں، وہ بھی ہماری محفلیں ہوتی ہیں، وہاں بھی ہم رہتے ہیں، شریک ہوتے ہیں، لیکن ان محفلوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، ان جگہوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی جن جگہوں پہ اللہ کے کلام کی نسبت ہو جائے، وہ جگہیں بھی، وہ محفلیں بھی اللہ کے پاس مقبول ہوتی ہیں۔ تو آج ہم ایسی محفل میں شریک ہیں جہاں اللہ کے کلام کی نسبت ہے۔ ہم اس بات کا ارادہ لے کے اٹھیں، اس بات کی نیت لے کے اٹھیں کہ ہم آج اسے قرآن مجید پابندی کے ساتھ پڑھیں گے۔ اگر ہم ایک صفحہ پڑھ رہے تھے 2 صفحے پڑھیں گے، ایک رکوع پڑھ رہے تھے 2 رکوع پڑھیں گے، پاؤ بارہ پڑھ رہے تھے ہم آدھا بارہ پڑھیں گے، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ حضرات یہاں اس نیت کو لے کر اٹھیں گے۔ اب یہ محفل کی نسبت بھی حافظ صاحب سے جڑی ہوئی ہے۔ حافظ صاحب الحمدللہ ہم جانتے ہیں کہ آپ اپنے مریدین معتقدین کی جو اصلاح کرتے ہیں، آپ کا اپنا انداز الگ ہے، آپ ہر اعتبار سے یہ چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کے بندے ہمارے چاہنے والے راہ راست پر کیسے آنا ہے ان کو اس طریقے سے لاتے ہیں۔ ہر ایک کا اپنا انداز الگ ہوتا ہے، ہر ایک کا اپنا طریقہ کار الگ ہوتا ہے، تو یہاں پر جس انداز سے آپ حضرات کی رہبری رہنمائی کی جا رہی ہے الحمدللہ بہت ہی بہتر انداز میں ہے، اور حافظ صاحب سے جڑ کر جو لوگ یہاں محبت میں جمع ہیں الحمدللہ یہ حافظ صاحب کی نسبت بھی قرآن مجید سے ہے۔ حافظ صاحب کیوں کہہ رہے ہیں؟ حافظ قرآن سینے میں اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، تو جن حافظوں سے ہم محبت کرتے ہیں، جن علماء سے ہم محبت کرتے ہیں، ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارا حشر بھی علماء حفاظ کے ساتھ، نمازی پڑھیں گے نمازیوں کے ساتھ ہوگا، روزہ رکھیں گے روزے داروں کے ساتھ ہوگا، نورانی محفلوں میں ہم شریک ہوں گے، یہ نورانی چہرے یہ نورانی لوگ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ میں اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حافظ صاحب مختلف شعبوں میں مختلف انداز سے کام کر رہے ہیں، اللہ پاک اس کو بہت قبول فرمائے، اور ایسے محفلوں کو ہمیں قرآن مجید کی نسبت سے بار بار شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان محفلوں میں جو دعائیں کی جاتی ہیں اللہ پاک ان دعاؤں کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بھی بنائے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ میں انہی چند کلمات سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی اس محفل کو بہت قبول فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔